کل عمران خان کے دائیں بازو اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ریپرزنٹیو فواد چودھری نے الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کو سیدھی دھمکی لگا دی۔ تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا، یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ آپ اس دھمکی کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، اس کے اندر 2-3 عناصر بڑے اہم ہیں جس کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ براہ راست ان کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبران کو، اور اس میں انہوں نے کوئی تفریق نہیں رکھی کہ وہ پنجاب کے ممبران ہیں، وہ کے پی کے ممبران ہیں، وہ کہاں کے ممبران ہیں، وہ مرکز کے ممبران ہیں، کہ آپ کو پے بیک کرنا پڑے گا اور یہ لکھ لیں آپ۔ یہاں پر اگر معاملہ ہوتا تو شاید الیکشن کمیشن اس کے ممبران کی طرف سے درگزر کیا جا سکتا تھا، اگرچہ یہ بھی بہت ہی سنجیدہ قسم کی دھمکی ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ان کے خاندانوں کا بھی ذکر کیا، جس کے اندر بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ تو فواد چودھری عملاً الیکشن کمیشن کے ممبران کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے حق میں فیصلے نہ کیے تو پھر آپ اور آپ کے خاندان محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب محفوظ نہ رہنے کی مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو عمران خان والی تشریح ہے، جب انہوں نے ایک جوڈیشل آفیسر کو کہا تھا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے، اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے، اور بعد میں وضاحتیں کرتے رہے کہ ہم نے تو قانونی اور آئینی نتائج کی بات کی تھی، ہم نے کوئی ذاتی نتائج کی بات نہیں کی تھی۔ لیکن اس کیس کے اندر یہ تشریح قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ خاندانوں کی بات کی۔ اب خاندانوں کے خلاف یا بچوں کے خلاف یا بزرگوں کے خلاف یا خواتین کے خلاف تو آپ قانونی اور آئینی کارروائی کر نہیں سکتے، اور ان کا لینا دینا بھی کیا ہے اس معاملے کے ساتھ۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ فواد چودھری اپنے قائد کے لہجے اور محاورے کو دہرا رہے تھے جو انہوں نے استعمال کیا پاکستان کے ہر ادارے اور اس کی شخصیات کے بارے میں، چاہے وہ فوج اور اس کی ہائی کمانڈ ہو، چاہے پولیس افسران اور پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، چاہے صحافی ہوں، جس کے اندر وہ افراد کو انفرادی طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں، اداروں کو افراد کے ذریعے ذلیل کرتے ہیں، اور پھر ان کے خاندانوں کو باقاعدہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کیا نہیں کہتے رہے کہ ان کے بچوں کو اسکولوں کے اندر داخلہ نہیں ملے گا، ان کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی، سڑکوں پر نکلنا ان کا محال ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے ہر فرد جو ہے وہ تو سڑک پر ہر وقت نہیں گھوم رہا ہوتا۔ اسکول کے اندر کسی عمر رسیدہ شخص نے تو جا کے دوبارہ سے میٹرک نہیں کرنا یا 8ویں جماعت نہیں پاس کرنی، رشتے کے لیے کوئی بزرگ تو نہیں جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ بات کر رہے تھے ان کے خاندانوں کی، ان کی خواتین کی، ان کے بچوں کی، ان کے بزرگوں کی۔ تو وہی کام فواد چودھری نے دن دہاڑے کیا، اور اس اعتماد کے ساتھ کیا کہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی جائیدادیں قربان کی ہیں، قائد اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا ہے، اور پاکستان کی بنیاد میں ان کے بزرگوں کا نہ جانے کتنا خون شامل ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ زوم جو ہے جو فواد چودھری اور ان کی قیادت کے بعض لوگوں کو ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت ہی خاص چیز ہے جس کے ذریعے ہم نے پاکستان کے ساتھ ایک خاص محبت کا نیا معیار مقرر کیا، اور ہمارے معیار پر اگر کوئی پورا نہیں اترتا تو اس کو ہم چور بھی کہیں گے، اس کو ہم ڈاکو بھی کہیں گے، اس کے خاندان کو بھی دھمکی دیں گے، اور چھوڑیں گے نہیں۔ یہ چھوڑیں گے نہیں کا کلچر جو ہے فواد چودھری نے اپنایا، جس کے نتیجے میں ان کی گرفتاری ہو گئی، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، کیونکہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس کے اوپر جو رد عمل ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ فرما رہے ہیں عدالت کے اندر جا کے کہ سارا پاکستان یہ بات کر رہا ہے، جو ایک جرم کو ایگریویٹ کرنے کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ فرما ہی رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ سارا پاکستان کیا بات کر رہا ہے۔ ایک ضلع کے ایک حلقے میں سے جیسے وہ الیکشن جیتتے ہیں اس کا سب کو پتہ ہے، لیکن ان کا زوم یہ ہے کہ سارے پاکستان کے سینٹیمنٹس کا ان کو پتہ ہے۔ سارے پاکستان کا سینٹیمنٹ آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ کون سی سڑکوں کے اوپر سپونٹینیس احتجاج ہوا ہے پاکستان میں؟ کون سی شاہراہ جو ہے اس کے اوپر ٹریفک کی آوت جاوت ختم ہو گئی ہے؟ کون سی فلائٹیں رکی ہیں کہ فواد چودھری گرفتار ہو گیا؟ نتھنگ ہیز ہیپنڈ، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر پشیمان نہیں ہے، اس کے اوپر ندامت کا اظہار نہیں کر رہے، اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پاکستان کے نیلسن منڈیلا اپنے آپ کو بتا رہے ہیں۔ ویسے پاکستان کے جس قسم کے حالات کر دیے گئے ہیں اس کے اندر ایسے ہی نیلسن منڈیلا سامنے آ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ضمنی طور پر آپ اس کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں۔ پرائمری ایشو جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ذاتی طور پر میں سیاسی بنیادوں پر کی گئی گرفتاریوں کے بہت خلاف ہوں، چاہے وہ عمران خان کی جماعت کی ہوں یا نون لیگ کی جماعت کی ہوں۔
میں بالکل اس پر یقین نہیں رکھتا کہ آئین کے اندر جو آپ کی حدیں مقرر کی گئی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اپنی آزادی رائے کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر قدغن لگنی چاہیے، لیکن جو وتیرہ یہ اپنا لیا گیا ہے اس کے اندر آزادی رائے کا معاملہ نہیں ہے، بنیادی طور پر قانون کے اداروں کے اپنے تحفظ کا معاملہ ہے۔ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ پاکستان کے اندر کسی ادارے کے کسی سربراہ کو چھوڑا نہیں گیا، کسی ادارے کی ریپوٹیشن کی دھجیاں جو ہیں نئی ایسی ہیں جو بکھیری نہیں گئی ہوں، کوئی ایسا نقاد جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اور ہر وقت جی ہاں نہیں کرتا رہتا، اس کے اوپر تہمتیں نہ لگائی ہوں، اور یہ ٹرولنگ بھری پڑی ہے۔ یہ قابل قبول ہوتا اگر سب کے لیے یہی معیار مقرر کیا جاتا، لیکن یہ معیار مقرر نہیں کیا گیا۔ میں یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ جب نہال ہاشمی نے آل فال بولا تھا عدالت کے ججز کے بارے میں، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کا بہت زبردست ٹویٹ آیا تھا، اور عمران خان نے 2018 میں ٹویٹ کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ want to congratulate the Supreme Court for moving against Nihal Hashmi on his abuse of and threats to senior judiciary and their families. Can assure them the whole nation stands with the Supreme Court and they should not be weighed down by the contemptuous and abusive behavior of Sharifs and their darbaris. Nihal Hashmi's shameful threats to superior judiciary and JIT, part of PMLN political culture, they either buy people or try to scare them. نہال ہاشمی کے کیس پر 5 سال پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آپ کی فیملیز کو جب تھریٹن کرتے ہیں تو پریشان آپ نے نہیں ہونا، ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، میڈیا ڈیبیٹ بھی اس کی بڑی زبردست ہے۔ اس وقت ہمارے دوست ہیں مظہر عباس صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا نہال ہاشمی in a bid to become more loyal than the king put himself and the king in trouble. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا نہال ہاشمی can now face serious criminal proceedings after contempt of court notice issued to him. آج مظہر عباس نے ٹویٹ کیا no justification in the arrest of key PTI leader Fawad Chaudhry. What have they achieved so far in the cases of Azam Sawati, Shahbaz Gill, or in the case against journalists? You have a right to disagree, but historically such actions only go against government of the day. یعنی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے قانون اور آئین کو انفورس کرنا ہے یہ سوچتے ہوئے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی وائلیشن کیا ہوئی ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے کیسز کا آپ نے کیا کیا۔ یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ لیڈر پی ٹی آئی سے اس کا تعلق ہے، وہ عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، کسی اور جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ فواد چودھری نے جو کیا وہ ایک گھمبیر جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ بادی النظر میں اس قسم کی تھریٹس گورنمنٹ کے آفیشلز کو، ان کے خاندانوں کو دینا ایک قابل گرفت جرم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب خاندانوں کو، ان کے بچوں کو ویسے تھریٹس دی جاتی ہیں تو انفرادی لیول پر باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دن دہاڑے کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے بچوں، ان کے خواتین اور بزرگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جرم کیا کیا ہے، بلکہ مجھے تو اس کے اوپر بڑا فخر ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو دوہرے معیار ہیں اس نے اس ملک کو کس بری طریقے سے تباہ کیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دندناتے پھرتے ہیں، ہر کسی کو دھمکی دیتے ہیں اور اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ دوسری طرف وہی لوگ ہیں جو اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو اگر غیر ضروری طور پر بھی ان کے اوپر قانون لاگو ہو رہا ہو تو اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کو دھر رگڑا دیں، ان کے ساتھ ہونا ہی ایسا چاہیے۔ اس کلچر کو اگر ہم نے جڑ سے نہیں اکھاڑ پھینکا تو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی آئین اور قانون کی آپ کو ہر وقت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ فواد چودھری نے ایک خاص حد پھلانگی ہے، دیکھتے ہیں کہ قانون اور آئین ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ 22 کروڑ لوگ اس ملک میں نکلیں اور بغاوت کریں اس نظام سے، ورنہ آپ کے بچے بھی اسی نظام میں پس جائیں گے۔ آج عمران خان تحریک انصاف آپ کے حقوق کے لیے کھڑی ہے، ہم لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں، یہ کھٹکڑیاں ہمارا زیور ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آزمائشوں میں پورا اتریں گے، لیکن یہ عوام کا فرض ہے کہ وہ نکلیں اور اس نظام کو بدلنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔